الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا سنة بعد سنتي ولا معصوم بعد اسمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی اس پررونق مجلس میں حضرت والا نے مجھے تکبر کے تعلق سے مختصراً وقت میں اپنی بات رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. عزیز ساتھیو، تکبر دو چیزوں سے بنتا ہے. ایک حق بات کو قبول نہ کرنا، دوسرے دنیا کے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا. میں نے لفظ انسان کہا، مسلم نہیں. یعنی کسی کافر کو بھی حقیر نہ جانا. یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کے کفر سے تو نفرت کرو، اس کی ذات سے نہیں. معاصی سے تو نفرت کرو، لیکن عزیز ساتھیو، عاصی سے نفرت نہ کرو. معاصی سے نفرت واجب اور عاصی سے نفرت حرام ہے. نکیر واجب، تحقیر حرام. یعنی کسی بری بات پر سمجھانا تو واجب ہے، لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے. اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کے نفس میں اتنی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے کہ صلاحیت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے، یعنی جو نصیحت کر رہا ہے، جس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے، اس وقت تک اس کو نصیحت کرنا جائز نہیں. اور اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر اور دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے تو ایسی تبلیغ اس پر حرام ہے. جس کو نصیحت کرو تو پہلے یہ مراقبہ کرو کہ یا اللہ، یہ جو بندہ ہے یہ مجھ سے بہتر ہے، لیکن آپ کا حکم سمجھ کر اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. محترم بزرگوں اور دوستو، جب قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارے وعظ و تقریر، ہماری پیری مریدی، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہماری نیکیاں پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ہم نے قبول کیا، بزرگوں دوستوں، تب ناچنا، تب خوش ہونا. ابھی کیا پتا کہ ان کی نظر میں ہم کیسے ہیں؟ کیا کوئی خبر آئی ہم تک؟ کوئی خبر پہنچی ہے؟ عشرہ مبشرہ اور جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں، مگر ہم لوگوں پر تو کوئی آیت ہی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم تمام کو ڈرتے رہنا چاہیے. اپنی قیمت خود نہ لگائیے. وہ غلام نہایت بلکہ اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہے جو اپنی قیمت خود لگائے. میرے بھائی، غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے یا خود غلام لگاتا ہے؟ غلام کی قیمت تو مالک لگاتا ہے. بس جب قیامت کے دن ہمارا مالک اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہماری قیمت لگا دے اور فرما دے کہ میں تم سے راضی ہوں،
پھر بزرگوں دوستو جتنا چاہے اچھلنا، جتنا چاہے کودنا، پیران پیر دستگیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا اور اللہ جل جلالہ فرما دے گا کہ میں تم سے خوش ہوں، تب میں وہاں خوشی مناؤں گا۔ ابھی تو روتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، عمل بھی کرتے رہو، لیکن اتنا خوف بھی نہ ہو کہ نا امید ہو کر عمل ہی چھوٹ جائے۔ خوف بس اتنا ہی مطلوب ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ خوف اور امید کے درمیان میں ایمان ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کرتے رہو، ڈرتے رہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، یعنی صحابہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کے دل میں اکڑ نہیں آتی بلکہ ڈرتے رہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی خوب خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد میں مال دیتے ہیں، پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ یقبل منہ، معلوم نہیں کہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم غور کریں، اللہ نص قرآنی سے ہمارا علاج کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علاج فرما رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے سبق مل گیا کہ عمل کرنے کے بعد دل میں ڈر آنا چاہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر تسبیحات سے، تہجد سے اور بھی زیادہ تکبر پیدا ہو جائے تو یہ تسبیحات کس کام کے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری تہجدیں کس کام کی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر بنایا لیکن کعبہ بنانے کے بعد اکڑ نہیں آئی کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اپنے اخلاص پر ناز نہیں کیا کہ اب تو قبول کرنا ہی پڑے گا، بلکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حضور گڑ گڑا فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے خدا، اے ہمارے پروردگار، از راہ کرم قبول فرما۔ ذرا غور کریں، الفاظ پر غور کریں، کیا نرم لہجہ ہے، گر پڑ کے بات ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تقبل کہنا اپنی عاجزی اور قصور کا اعتراف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہماری تعمیر اس قابل نہیں ہے کہ آپ قبول فرمائیں، لیکن آپ بتکلف قبول فرما لیجیے، ہمیں حق نہیں پہنچتا، اب ازراہ کرم اور ازراہ رحمت قبول فرما لیجیے۔ انکا انت السمیع العلیم، یعنی آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور ہماری نیت سے باخبر ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دو نبیوں کی یہ دعا قیامت تک کے لیے ہمارے واسطے ہدایت ہے۔ دونوں پیغمبروں کا یہ عمل قرآن میں نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے آگاہ فرما دیا
کہ جب کبھی نیک عمل کی توفیق ہو جائے، چاہے حج کی توفیق ہو، عمرے کی توفیق ہو، تلاوت کی توفیق ہو، تہجد کی توفیق ہو، روزوں کی توفیق ہو، صدقے کی توفیق ہو، حتیٰ کہ جس نیک عمل کی بھی توفیق ہو جائے تو اکڑو مت، ناز نہ آئے کہ اوہو میں نے تو آج اتنا کر لیا، آج میں نے اتنی تلاوت کر لی، آج میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے، آج تو میں اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا، باقی تمام کے تمام غافل اور نافرمان ہیں، اور اگر کچھ عبادت گزار ہیں ایسے کہ ہاں جیسے میں ہوں۔ بس میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں یہ میں آئی نا تو سمجھ لو وہ بکری ہو گیا، وہ بھی میں کرتی ہے، یہ بھی میں ہی تو ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہذا یہ آیت تکبر اور عجب کا علاج ہے۔ کوئی نیک عمل ہو جائے تو اکڑو مت، بلکہ کہو ربنا تقبل منا، اور جو شخص کہہ دے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کبر سے پاک ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا ہے تو اب اس میں تکبر کہاں رہا میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ جس میں بڑائی ہوتی ہے وہ کہاں گڑ گڑانا جانتا ہے، وہ تو اکڑنا جانتا ہے، ادھر ادھر اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ آج ماشاءاللہ میری بہت سویرے آنکھ کھل گئی، نوافل کے بعد رونے کی بھی توفیق ہوئی، میری آنکھیں نہیں دیکھتے ہو کیسی لال لال سی ہو رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈبل حاجی کے پاس ایک آدمی مہمان ہوا، اس حاجی نے 2 حج کیے تھے، اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ارے فلانے، اپنے نوکر کو آواز دی کرے فلانے میرے مہمان کو اس سرائی سے پانی پلاؤ جو میں نے دوسرے حج میں مدینہ شریف سے خریدی تھی۔ غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ظالم نے ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے، ہزاروں روپے خرچ کیا، آنے جانے کی محنتیں، طواف اور سعی، مینا عرفات کا ثواب سارا کا سارا ضائع، کیونکہ اپنے عمل کا اظہار کر دیا۔ بس میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے 10 منٹ کا ہی وقت دیا گیا تھا، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عجب اور کبر سے، ریا سے اور جملہ رذائل سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے اور اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ تمام حضرات بیٹھے رہیں، اور بھی حضرات مفتی سعید الرحمان صاحب ان کا خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور خانقاہوں کی، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔